اسلام اور مسلمانوں کے حق میں خوش آئند اور حوصلہ افزا نہیں کرتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ یوں ہی گزر نہ جائے۔ اس مبارک مہینے کا اگر کوئی پیغام ہے تو پیغام یہی ہے، اور اس کا اگر کوئی سبق ہے تو یہی سبق ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں قرآن مجید اور قرآن مجید کی عملی تفسیر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی سنت پاک کی روشنی میں ہم اپنے عروج و زوال، اپنی عزت اور ذلت کے اسباب کا جائزہ ہے۔ غور کریں، دیکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اور حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں گویا اللہ تعالیٰ نے ایک صورت ایسی رکھی جس کا نام رکھا سورۃ الحدید، یعنی وہ صورت جس میں لوہے کا تذکرہ ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا واضح دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، کتاب اتاری اور میزان اتاری۔ یہاں علماء کرام کی ایک اچھی تعداد تشریف فرما ہے، اور مختلف مدارس اور جامعات کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران تشریف فرما ہے۔ غور فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کی۔ کتاب تو ہمارا آپ سمجھتے ہیں، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، سورۃ ابراہیم نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی اور کتابیں نازل ہوئی ہوں گی جن کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن مجید میں ہے۔ اور میزان نازل کیا، میزان کے معنی ہوتے ہیں ترازو، اور اس لیے نازل کیا کہا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا انسانیت انصاف پر قائم اور گامزن ہو۔ اب الگ سے میزان اور ترازو کیا چیز ہے؟ میرا جو طالب علمانہ مطالعہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں اور بالخصوص قرآن مجید یہ میزان ہے، ترازو ہے، حق اور باطل کو تولنے کا، اس میں امتیاز کرنے کی کسوٹی ہے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی خصوصیت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہا ہم نے اپنی کتاب کو، وحی کو، قرآن مجید کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کسوٹی بنا کر دیا، الگ سے کوئی میزان نہیں بنا۔ قرآن مجید خود میزان ہے، اور اپنے اپنے زمانے میں تورات اور انجیل بھی میزان تھا۔
اور قرآن مجید کو حق اور باطل میں، خیر اور شر میں امتیاز کرنے کی کسوٹی بنایا، کسوٹی بنا کر کے اتارا، اور اس کا مقصد نزول اور اتارے جانے کا مقصد بیان فرمایا کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کر پائیں۔ عدل اور انصاف کا قیام وحی ربانی کے نزول کا بہت ہی اہم اور سب سے اہم ایجنڈا، سب سے اہم نصب ہے۔ وحی سے بے نیاز ہو کر اور اللہ رب العالمین کی ہدایت سے بغاوت کر کے دنیا انصاف نہیں پا سکتی۔ انصاف پانے کا ایک ہی مصدر ہے، ایک ہی سرچشمہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ دنیا وحی الہی سے سبق لے، اس سے روشنی، اس کی پابند ہو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، جب بھی پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وحی الہی سے انسان جب بھی بے نیاز ہوا، اس سے جب بغاوت کی، تو دنیا میں ظلم، بے انصافی، انتشار اور انارکی کو فروغ دیا۔ اور جب جب دنیا میں وحی الہی اور آسمانی کتابوں اور بالخصوص قرآن مجید کو اپنے لیے رہنما بنایا، اس سے ہدایت حاصل کی، تو دنیا میں انصاف کا دور دورہ ہوا، سماجی انصاف قائم ہوا، معاشی انصاف قائم ہوا، سیاسی انصاف قائم ہوا، عقیدہ و عمل کی دنیا کا کوئی پہلو ایسا نہیں بچا جس میں عدل اور انصاف قائم نہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہا ہم نے لوہا اتارا، ہم نے لوہا اتارا قرآن مجید کے اور وحی کے اور کتاب کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر اسی آیت میں، اسی سیاق و سباق میں، ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا۔ یہ لوہے کے لیے بہت ہی شرف اور بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں کے نازل کرنے کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اکافی باس شدید، جس میں بڑی طاقت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے کا رسا۔ اور کس لیے اتارا لوہے کو؟ کہا تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید کی اس آیت سے جو اشارہ ہمیں ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ اسے چون کر جزدان میں لپیٹ کر بہت ہی احترام کے ساتھ رکھا، اور نہ اس لیے اترا ہے تاکہ آپ اسے تعویذ گنڈے کے لیے استعمال کریں، اور نہ اس لیے اترا ہے تاکہ اگر آپ کے گھر میں کسی کی جان نکل رہی ہو،
جاکنی میں مبتلا ہو، اس کی جان نہ نکل رہی ہو، سانسیں اکھڑ رہی ہو، تو اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھ کر کے اس کی جان آسانی سے نکال دے۔ یقین مانو قرآن مجید ان گھٹیا مقاصد کے لیے نہیں اترا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا کر، کتاب رحمت بنا کر، شفاء لما فی الصدور بنا کر، نور بنا کر اتارا۔ دنیا میں اندھیرا بہت گہرا ہو گیا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، نفاق کا، فسق کا، طغیان کا، ظلم و بربریت کا۔ تب قرآن مجید کا پیغام ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ملا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی رمضان کا مبارک مہینہ تھا، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے نازل۔ آپ گھبرا گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا۔ تھوڑا سا سکون ملا آپ کو۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے، بتایا۔ قربان جائیے، آج کی عورت ہوتی تو شوہر کی پریشانی دیکھ کر حوصلہ ہار بیٹھتی، رونے دھونے لگتی، چیخنے چلانے لگتی، اور شوہر کی پریشانی میں اضافے کا موجب بن جاتی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حلم کے ساتھ اور جس تدبر اور فراست کے ساتھ قرآن مجید کے نزول کا پہلا دن اور پہلا واقعہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، کہا کلا لا یخزیک اللہ، کہا میرے سرکار گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کے کام آتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں اللہ اسے ضائع کر نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ یہ قرآن کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام دار الہجرہ تھے، اور مسجد نبوی میں حدیث رسول کا بہت ہی اہتمام کے ساتھ درس دیا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حدیث کا بھی درس بند کر دیتے تھے، اور قرآن مجید کے لیے اس مہینے کو خاص بات۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن مجید مسلمانوں کی عزت اور سرفرازی کی چابی ہے۔